السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دا ریئل ہسٹری RS چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی داستان۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگتی ہوگی۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا جو جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپا ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا، اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے پانچویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپا مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جاباز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہے۔ امیدیں ختم ہونی تھی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ دھکڑ اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوان کو بیگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کی یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جابازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے، اسے ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلد فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کا افسر زائدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، آج رات کو محاصرہ مکمل ہونا چاہیے۔ زائدان نے کہا، میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجے جائیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہیں کر سکیں گے، تم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا، اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ زائدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایت دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں کو اور تمام شعبے کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ نہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کرے، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دے اور نکتہ چینی کھل کر کیا کرے۔ زائدان انہی ہدایت پر مکمل کر رہا تھا اور عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسی کان تھا جو اپنے جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگرمیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ
اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربے کا جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا۔ اس کی انٹیلیجنس کے 3 افسر علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب حسن بن عبداللہ اور زائدان جانباز قسم کے سراغ رساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے۔ زائدان نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع صاف بتا رہی تھی کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بےتابی سے پوچھا، تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زائدان نے جواب دیا۔ میری جاسوس جو اطلاع لائے ہیں وہ یہ ہے کہ صلیبی فوج گھوڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں۔ وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملے کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاعیں لائے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ کام کتنا دشوار اور خطرناک ہے۔ میں تم سب کو یقین دلاتا ہوں کہ صلیبی ہمیں محاصرے کا جو خلا پور کرنے اور محاصرہ توڑنے آ رہے ہیں میں انہیں اسی خلا میں گم کر دوں گا۔ مجھے اللہ کی مدد پر بھروسہ ہے۔ اگر تم میں کوئی غدار نہیں تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ایک نائب سالار نے کہا، بھی وقت ہے، اگر آپ حکم دے تو ہم محفوظ کے 3-4 دستے صلیبیوں کے پہنچنے سے پہلے بھیج دیتے ہیں۔ محاصرے کا خلا پر ہو جائے گا اور صلیبیوں کا حملہ ناکام ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے چہرے پر پریشانی یا اضطراب کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ اس نے زائدان سے پوچھا، اگر تمہاری اطلاع بات سیاہ ہے تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ صلیبی فوج کس وقت حملہ کے مقام پر پہنچے گی؟ زائدان نے جواب دیا، ان کی پیش قدمی خاصی تیز ہے۔ ان کے ساتھ خیمے اور رسد نہیں آ رہے، پیچھے آ رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کوئی پڑاؤ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اسی رفتار پر آتے رہے تو رات گہری ہونے تک پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ راستے میں نہ رکے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مگر وہ تھکے ہوئے اور بھوکے پیاسے گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے۔ حملے کے مقام پر آ کر جانوروں کو آرام اور خوراک دیں گے۔ اس دوران وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو محاصرہ کر رکھا ہے اس میں خلا ہے یا نہیں۔ صلیبی اتنے گھوڑا مگر نہیں کہ ایسی پیش بینی اور پیش بندی نہ کریں۔ سلطان ایوبی نے اپنے عملے کے 2-3 حکام کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کر کے کہا، صلیبی ہمارے جال میں آ رہے ہیں۔ قلعے کے عقب میں ہم نے محاصرے میں جو خلا چھوڑ دیا ہے اسے اور زیادہ کھلا کر دو۔ دائیں اور بائیں کے دستوں سے کہہ دو کہ ان پر عقب سے حملہ آ رہا ہے۔ اپنے پہلوؤں کو مضبوط کر لیں اور دشمن کو اپنے درمیان آنے دیں۔ کوئی تیر انداز حکم کے بغیر کمان سے تیر نہ نکالے۔ اس قسم کے احکام کے بعد سلطان ایوبی نے پیادہ اور سوار تیر اندازوں کے چند ایک دستوں کو جو اس نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے سورج غروب ہوتے ہی ایسے مقام پر چلے جانے کو کہا جو صلیبیوں کے حملے کے ممکنہ مقام کے قریب تھا۔ وہ علاقہ میدانی نہیں تھا اور صحرا کی طرح ریتیلا بھی نہیں تھا، وہ ٹیلوں، چٹانوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ سلطان ایوبی نے چھاپا مار دستوں کے کمانڈر کو بھی بلا لیا تھا۔ اس نے یہ کام سونپا کہ صلیبیوں کی فوج کے پیچھے فلاں راستے سے یہ رسد آ رہی ہے جو رات کو راستے میں تباہ کرنی ہے۔ ایسے اور کئی ایک ضروری احکامات دے کر سلطان ایوبی خیمے سے نکلا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے عملے کی ضروری افراد کو ساتھ لیا اور محاذ کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے والا انسان نہیں تھا۔ اس نے دور سے محاصرے کا جائزہ لیا اور اپنے عملے سے کہا، صلیبیوں سے یہ قلعہ لینا آسان نہیں، محاصرہ بڑے لمبے عرصے تک قائم رکھنا پڑے گا۔ اس نے دیکھا کہ قلعے کے سامنے والی دیوار سے تیروں کا مینا برس رہا ہے، قلعے کے دروازے تک پہنچنا ناممکن تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج
تیروں کی زد سے دور تھی. جوابی تیراندازی کا کوئی فائدہ نہیں تھا. سلطان ایوبی قلعے کے پہلو کی طرف گیا. ایک واویلا انگیز منظر نظر آیا. اس کا ایک دستہ ہے